اب لفظ تقلید میں نے 2 مرتبہ آپ کو کہا کہ ہمیں اگر خود نہیں سمجھ آتی تو ہمیں ان سے پوچھنا ہوگا، اور غور و فکر کرنے والے جو علماء ہیں ان سے سمجھ کر تقلید کرنی ہوگی۔ تو تقلید کے بارے میں کئی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا، پھر بتا رہا ہوں۔ یہ عربی کا لفظ ہے، قلادہ کہتے ہیں۔ ویسے تو کسی کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں تو پہلے ہم تسلی کرتے ہیں اپنے احوال میں۔ مثلا میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہ رہا ہوں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں بھئی اچھا ڈاکٹر ہے، اس کی ڈگریاں دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں شہرت، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ڈاکٹر ہے، عطائی نہیں، ایسے ہی بورڈ نہیں لگایا ہوا، ڈگری بھی ہے، پڑھا ہوا بھی ہے، سمجھدار ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کسی عالم کے پاس بھی تبھی جانا ہے جب یقین ہو کہ یہ واقعی عالم ہے۔ صرف چولا پہن لینا وہ نہیں، معلومات ہو۔ تو کسی کو دین کا سچا صحیح عالم مان کر، دین کا سچا اور صحیح عالم مان کر اس سے دین کی بات پوچھنا۔ پہلے اس کو دین کا سچا عالم مانا، صحیح عالم مانا، اب اس سے کوئی مسئلہ، عقیدے کی بات نہیں، دین میں جو ہمارے ہیں مسائل ہیں فروعی جن کو ہم کہتے ہیں، مسئلہ معلوم کرنا، وہ جو جواب دے بغیر دلیل کے اس کو ماننا، بغیر دلیل کے اس کو، کیونکہ پہلے یقین کر لیا کہ یہ جو کہے گا قرآن حدیث کے مطابق کہے گا، یہ سچا عالم ہے، اپنی طرف سے نہیں کہے گا۔ جب پہلے یقین کر لیا تو پوچھا، اب وہ جو بتا رہا ہے تو آگے سے یہ نہیں کہیں گے کہاں لکھا ہے یہ بتاؤ، کیونکہ پہلے یقین کر لیا کہ یہ جو بتائے گا وہ صحیح بتائے گا، تو اس کو جو وہ بتائے اس پہ بغیر دلیل کے مان لینا، اس کا نام تقلید ہے، اس کا نام تقلید ہے۔ اب کچھ لوگ آج کل اس تقلید کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر بندے کی مان رہے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں پہلے تسلی کر رہا ہوں کہ یہ دین کا سچا اور صحیح عالم ہے، جو بات کرے گا قرآن حدیث کے مطابق کرے گا، اس سے پوچھ رہے ہیں۔ تو جب پہلے یقین کیا ہے کہ یہ دین کا سچا اور صحیح عالم ہے تو ہی پوچھ رہا ہوں نا۔ اگر مجھے یہ یقین نہ ہو تو پھر میں اس کی بات کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بات کا اعتبار نہیں۔ کہتے ہیں جی بغیر دلیل کے مان لینا اس کا نام تقلید ہے، اور دیکھ لو جی یہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر فلانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فلانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اب میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں کہ اماموں کو نہ مانا جائے، ان لوگوں کو مانا جائے۔ وہ خود اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں۔ بھئی آپ سے بھی تو کوئی اگر مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ بھی قرآن حدیث سے مسئلہ نکال کے ہی بتاتے ہو، ایک ایک لفظ تو آپ کے سامنے نہیں ہے قرآن میں جس میں سارا بیان ہو، وہاں اپنی فہم ڈال دیں۔ اب فہم کا مطلب سمجھ، کہ جتنا ان کو سمجھ آیا ہے اس کی تو پیروی کر لی جائے، لیکن اماموں کو جو سمجھ آیا اس کی پیروی نہ کی جائے، تو یہ ضد ہے یا نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ عام شخص جس کو عامی کہا جائے، عامی شخص جو خود قرآن حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا، وہ کیا کرے؟ بھئی سب نے عربی نہیں پڑھی، صرف نحو جو بنیادی ہے جس کو پڑھ کے عبارت پڑھنا اور سمجھنے کا ہنر آتا ہے وہ نہیں پڑھی اس نے، جو سلیبس تھا، جو کورس تھا درس نظامی کے نام سے پڑھایا جاتا ہے وہ نہیں پڑھا ہوا، تو وہ شخص کیسے مسئلہ نکالے گا؟ اب عبارت فہمی، کتاب سب پڑھتے ہیں، عبارت کو سارے نہیں سمجھتے، عبارت فہمی بھی ایک سلیقہ ہے، ایک فن ہے۔ مثلا
ایک صاحب نماز پڑھاتے تھے، جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو نماز پڑھاتے پڑھاتے ہلتے بہت تھے، ان کا وجود مسلسل یوں ہل رہا ہے۔ کسی نے ان کو پوچھ لیا کہ جی آپ نماز پڑھاتے ہوئے ہلتے کیوں؟ اس نے کہا کتاب میں لکھا۔ وہ شخص سمجھدار تھا پوچھنے والا، اس نے کہا ذرا مجھے کتاب دکھائیں۔ وہ کتاب لی تو کتاب میں لکھا ہوا تھا قراءت ہلکے کرنی چاہیے، قراءت۔ اس نے ہلکے کو کیا پڑھ لیا؟ ہلکے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے، اس نے کہا یہ ہلکے لکھا ہوا ہے، تو نے ہلکے پڑھ لیا ہے تو عبارت فہمی ہر ایک کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کی بساط نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں، سمجھنا ہوتا ہے۔ بھئی کتابیں بازار میں ملتی ہیں میڈیسنز کی، کوئی لے آئے اور پڑھ کے جناب اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ دے تو ایسی گولی دے گا، نہ مرض رہے گا نہ مریض رہے گا۔ کتابیں موجود ہیں تو باقاعدہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، تھیوری پڑھائی جاتی ہے، پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، پھر جا کے ڈگری دی جاتی ہے۔ تو جب جسمانی مرض ہو تو قابل کے بغیر آپ دوا نہیں لیتے، تو ایمانی یا روحانی مرض ہو تو بھی قابل کے پاس جانا ہے، نا اہل کے پاس نہیں۔ تو عام شخص مسئلہ نہیں نکال سکتا۔ اچھا آپ لوگ آتے مولانا صاحب وہ 4 رکعت والی نماز تھی، میں نے 3 کے بعد سلام پھیر دیا، کیا کروں؟ امام صاحب سے یا عالم سے آپ نے مسئلہ پوچھا، جی میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا، مجھے بعد میں یاد آیا رکوع میں جانا تھا، میں رکوع سے اٹھنے کے بعد دوبارہ۔ آپ اس طرح کی جو بھی غلطیاں پوچھتے ہیں اور وہ فٹ سے جواب دے دیتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اسی کا نام تو تقلید ہے۔ وہ جواب دینے والا کیسے دے رہا ہے کہ اس نے پڑھا ہوا ہے، وہ جانتا ہے، تو آپ اس پہ دلیل مانگے بغیر ویسا کر لیتے ہیں، اسی کا نام تقلید ہے۔ آج کل روکا جا رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرو، امام شافعی کی تقلید نہ کرو، امام احمد بن حنبل کی تقلید نہ کرو، امام مالک کی نہ کرو، اور خود چاہتے ہیں کہ ان کی تقلید کی جائے۔ یہ جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہابی کہلاتے ہیں، وہ خاص طور پر شخصی تقلید کے خلاف، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہاں ہم نے 50 مرتبہ قرآن کی آیتیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر تم واقعی دیدہ بینا رکھتے ہو، سمجھدار ہو، تو عبرت حاصل کرو۔ قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں جو ہمیں اس بارے میں بتاتی ہیں، مگر وہ دھیان دیتے نہیں۔ توجہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمارے امام، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، دنیا بھر میں زیادہ مسلمان حنفی فقہ، حنفی مذہب سے وابستہ ہیں۔ سال ہو گئے، 5 کروڑ سے زیادہ مسئلے ان اصولوں سے بنا لیے گئے، ہمارے لیے آسان کر گئے، محنت کر کے تیار کر کے دے گئے، ہمیں حلوہ بنا کے دے گئے، یعنی کوئی مشکل نہیں۔
انہوں نے خود محنت کی. اب اس زمانے میں ان پر بھی اعتراض ہوا کہ یہ قیاس کرتے ہیں، اندازہ لگاتے اور اندازہ لگا کے بات کر دیتے ہیں. لوگوں نے اعتراض کیا. ائمہ اہل بیت میں سے حضرت سیدنا امام محمد باقر اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں موجود، ان کے سامنے لے گئے مسئلہ کہ یہ امام اعظم قیاس کرتے ہیں، یعنی اپنی سمجھ سے مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، قرآن حدیث کی روح کے مطابق نہیں کرتے. کسی نے اعتراض کر دیا. امام صاحب کو بلا لیا گیا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا بھرے مجمع میں کہ تمہارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم قیاس کرتے ہو، قیاس سے مسئلے بیان کرتے ہو، اپنے اندازے سے جو اندازہ لگا کے سمجھ آئی اس سے بات کرتے ہو، تو اس کا جواب دو. میں پوری تفصیل نہیں، صرف اس میں سے 2 باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، صرف 2 باتیں. پہلی بات، امام صاحب نے فرمایا، آگے آ جاؤ. امام صاحب نے فرمایا مجھے یہ بتایا جائے کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ نماز افضل ہے یا روزہ؟ سب نے کہا نماز افضل ہے، نماز افضل. امام صاحب نے فرمایا قیاس کہتا ہے روزہ افضل ہے. قیاس کیا کہتا ہے؟ روزہ افضل. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا خواتین کو، عورتوں کو ماہانہ ایام ہوتے ہیں، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن مہینے میں ان کو ایسی حالت آتی ہے، خون ان کا بہتا ہے. وہ ایام ہوتے ہیں، ان میں نمازیں ان کو معاف ہیں. نمازیں، جتنی نمازیں اس حالت میں آئیں وہ قضا بھی نہیں کرنی وہ ان کو. مگر رمضان میں اگر وہ دن آ گئے تو نمازیں معاف ہیں، روزہ معاف. روزہ بعد میں رکھنا ہوگا، قضا کرنی ہوگی. تو قیاس تو کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے، مگر میں نے وہی فتویٰ دیا ہے جو قرآن حدیث کا ہے کہ نماز افضل ہے. حالانکہ قیاس کیا کہتا ہے؟ روزہ افضل ہے، کہ وہ معاف نہیں ہے. تو میں نے قیاس پر بات نہیں کی ہے، میں نے قرآن حدیث پر. میں بہت سی باتیں اس میں پردے کی ہیں وہ نہیں کر رہا. فرمایا میل پاؤں کے تلوے پہ جمتی ہے، لگتی ہے، یا اوپر زیادہ لگتی ہے؟ تلوے پہ جس کو سول کہتے ہیں، اگر آپ چلیں گے تو میل اس پہ زیادہ لگے گی. وضو میں حکم یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے، حالانکہ پھیرنا تو نیچے چاہیے. قیاس یہ کہتا ہے کہ نیچے مٹی لگی ہوگی، کچھ لگا ہوگا، وہاں پھیرا جائے، اس کو کھیڑا جائے. مگر اوپر ہاتھ پھیرنے کا حکم ہے، نیچے پھیرنے کا حکم میں نے نہیں دیا. قیاس تو کہتا ہے نیچے پھیرا جائے، میں نے وہی بات کی ہے جو دین نے کی ہے. امام صاحب اس طرح مثالیں دیتے رہے. اشارے میں ایک بات اور کر دیتا ہوں. لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا بندے کا جو قطرہ دوسرا ہوتا ہے، سیمن، منی جس کو کہتے ہیں وہ؟ تو لوگوں نے کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے. تو فرمایا پیشاب کے بعد غسل کا حکم نہیں ہے. پیشاب کے بعد غسل کا، جبکہ دوسرے قطرے کے نکلنے پر غسل کا حکم ہے. تو قیاس تو یہ کہتا ہے کہ پیشاب کے بعد غسل ہونا چاہیے جو زیادہ ناپاک ہے، مگر میں نے وہی کہا ہے جو قرآن حدیث نے کہا. تو امام جعفر صادق منبر سے نیچے اترے، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو چوما
اور چوم کر کہا یہ شخص قرآن کے مغز کو سمجھتا ہے، قرآن کی روح کو سمجھتا ہے، یہ قیاس سے باتیں نہیں کرتا۔ اندازہ کیجئے۔ اب ایک بات آپ کو اور سناؤں، قیاس کے حوالے سے اعتراض کرنے والے کہتے ہیں، دھیان سے سن لیجئے گا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ لوگ جو قیاس پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا۔ اول من قاس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ کون تھا؟ اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بناؤں، تو سب سے پہلے قیاس کس نے کیا؟ توجہ، جواب یاد کر لیں، شیطان نے قیاس ضرور کیا مگر خدا کے حکم کے مقابلے پر کیا، خدا کے حکم کے مقابل، اس کے مقابلے پر کیا۔ ان اماموں نے اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مقابل نہیں، اس کی روشنی میں قیاس کیا ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ اور سمجھاتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، حضور نے انہیں یمن کی طرف حکمران بنا کے بھیجا، قاضی بنا کے بھیجا۔ فرمائے لوگوں کے مسئلے آئیں گے کیسے حل کرو گے؟ جب لوگ تمہارے پاس آئیں گے، مسائل لے کر آئیں گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن سے مسئلے کا حل ڈھونڈوں گا، قرآن سے حل ڈھونڈوں گا۔ فرمایا اگر تجھے نہ ملے، قرآن میں تو سب کچھ ہے مگر اللہ جس کو جتنی سمجھ دے گا اتنا ہی سمجھے گا نا، فرمایا قرآن سے تجھے نہ ملے تو انہوں نے کہا حضور پھر میں آپ کے ارشادات، آپ کی سنت، آپ کی احادیث میں ڈھونڈوں گا۔ فرمایا اس میں بھی نہ ملے، پہلی بات قرآن، دوسری بات حدیث سنت، فرمایا اس میں بھی نہ ملے تو صحابی نے کہا حضور ان دونوں کی روشنی میں اجتہدوا برأیی، میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کروں گا، یعنی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکالوں گا۔ حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور خوش ہوئے، کیا مطلب کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلہ نکالا جائے، ان کے مقابلے میں نکالا نہ جائے۔ اور امام اعظم یا ائمہ اربعہ اہل سنت کے جو چار امام ہیں، انہوں نے قرآن حدیث کے مقابلے میں بات نہیں کی ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں بات کی ہے۔ تو جو قرآن حدیث کے مقابل قیاس کرے گا وہ کسی طرح قبول کیا جا سکتا نہیں، اس کو سنا جا سکتا نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ مگر آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اسی لیے ہم تقلید کرتے ہیں، کیونکہ ان اماموں نے مہربانی کر دی۔ اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چار امام ہو گئے، اب کیوں اجتہاد نہیں ہوتا؟ تو اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے، قابل تو لاؤ، اس قابل لاؤ۔ اب میں آپ کے سامنے پھر ایک اور بات رکھتا ہوں،